ایک زندہ لاش کی طرح تڑپ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیتی میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کی تصویر، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کی تھی سن، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن. سارا حلال حرام ایتھے ہی رہتے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. دل ہی تو ہے نہ سمجھو کشت، درد سے بھرنا آئی کیوں، تو تم مجھے اور رلا رہے ہو. شرم ہی نہیں ہے کم بختہ مرجا ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے. لوگوں نے تعزیت کی، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا. میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا اور اس کو قبر میں اتارا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیتی اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی. حضرت عمر ابن حفصہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل فارمل سن، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا داروں، دینداروں، علماء ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی، ان کی زبانیں آگ برساتی. جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھر جائے گا. لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں، کسی سے بغض نہیں رکھوں، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں. آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑا. ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑا بڑا سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں اور وہ اسلام سمجھ کے کرتے ہیں. میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کی تصویر، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کی تھی سن، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن. سارا حلال حرام ایتھے ہی رہتے. ایک زخمی باپ کے زخم پر ہمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے. میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا انساک ما ذر شاعر وما ناہ عمر الحمام المطلق عاصم قلبی كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق. حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں، میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں. اے عاصم جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا. اے عاصم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو، میرا دل دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے. یہ اس وقت میری حالت ہے. تو میں
کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت ابا کا مگر شطر، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وَأُمُّكَ لَا تُزِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، یہ سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت اور ماں باپ کی ہے۔ اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کرتا ہے، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کرتا ہے، تو میرے پر کیا گزری ہوتی ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برساں، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئی، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ اس باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واقعات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بولتے، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو سنتا کوئی بات۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا نہ کہا۔ عبداللہ بن ابی کو بھی برا نہیں، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر۔ چہ جائے ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پہ رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی انتہا۔ میں تو اس وقت پاگل تھا، جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی دی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تو اٹھاون دے ویلا دکھا، اللہ تو اٹھاون دا ویلا نہ دکھا۔ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے، جو ساز سے بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتا۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے رہتا ہے۔ اوروں کو کیا پتا کہ اولاد، جوان اولاد اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی غیبت نہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا۔ یعنی اس کی آپ بات سنیں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کوئی کفر کر دیتا ہے، اسلامی کیوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا بھولیا بگاڑ کر دیا۔ خطیبوں نے صحیح علماء کی بات نہیں کرتا، خطیب چاہے دیوبندی کو، چاہے اہل حدیثوں کے، چاہے وہ بریلیوں کو، چاہے وہ شیعوں کے، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔ آج میں گیا ہوں، صبح بہت میرا سر بھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا، اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے۔ تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر، اس کا نام ہے، تو وہ
میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے، کب میاں صاحب اصل میں ذرا ساڈے نال ملو انج نہ ملو۔ میں کہ وہ کیویں ملتا ہے؟ ہمارے یہاں زمینداروں میں نوکر اور زمینداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڈے پکڑتے اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے۔ تو شبو نے کہا جی ہم میاں صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جی میں ساڑھے نال ملتے۔ تو وہ کہتے یار تم لوگوں کو تو ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہاتھ کھول ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو جب پھڑاتا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی کی ایسا میرا بیٹا ہے۔ نوکر کے منہ سے نوالا نکال کے اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیا۔ کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، جو بھی دیتے وہ ادھر دے ادھر دے۔ نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں، وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا، یہ بھی مذاق بنا دیا۔ دل ہی تو ہے نہ سمجھو کشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، تو تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ اس کو بھی مذاق بنا، ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جہاں لکھنے جا کے لکھ لو۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی، کسی پاگل دے کپڑے وٹامنا نہ مامنا، وہ دے وال کٹامنا، وہ دے نو کٹامنا۔ ایک زمیندار دے بیٹھے تھا کہ کوئی سوکھا کا وہ دے ماں پہ نان کرنا، اتنا غریبوں سے اس کو پیار اور سخاوت کوٹ کوٹ کے بری، اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر ہم لوگ بلاتے ہیں ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، چاچے تائے بابے دیکھا، بھائی ادھر آئیے۔